السلام علیکم۔ آج کی کہانی لڑکی لڑکے کا فرق۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ دادا زمیندار تھے، وہ میٹرک پاس تھے، چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ گاؤں میں لڑکوں کا اسکول 8ویں تک تھا۔ دادا نے بھاگ دوڑ کر کے میٹرک تک کروا لیا۔ والد صاحب نے اسی اسکول سے میٹرک کیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، تبھی انہیں پڑھنے کے لیے لاہور بھیج دیا گیا۔ گاؤں میں رواج تھا کہ بچوں کے رشتے ان کے بچپن میں طے کر دیے جاتے تھے۔ میرے والد کی منگنی بھی ان کی پھوپھی زاد زہرا بی بی سے کم سنی میں کر دی گئی۔ خیال تھا جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تو شادی کر دی جائے گی۔ والد صاحب لاہور سے تعلیم مکمل کر کے جب گاؤں لوٹے تو دادا جان ان کے سر پر صحرا دیکھنے کو بےتاب ہو گئے، لیکن ابو نے زہرا کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ قصہ یوں تھا کہ یونیورسٹی میں ان کو اپنی ایک کلاس فیلو پسند آ گئی تھی۔ دونوں نے شادی کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ نغمانہ پڑھے لکھے آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب اس نے ماں باپ کو بتایا کہ وہ اپنے ہم جماعت صفدر سے شادی کی آرزومند ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمیں صفدر سے ملوا دو، اگر وہ اچھا لڑکا ہوا تو ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ ضرور کر دیں گے۔ ابو ان لوگوں سے ملے۔ نغمانہ کے والدین نے انہیں بہت پسند کیا۔ ابو ایک لائق فائق طالب علم تھے، وہ گولڈ میڈلسٹ بھی تھے۔ ایسے ہونہار لڑکوں کے رشتے کون رد کرتا ہے؟ والد صاحب کا خاندانی پس منظر بھی اعلیٰ تھا، ساتھ وہ بہت خوبصورت بھی تھے۔ نغمانہ کے والدین نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ ابو اپنے والد کو یہی معاملہ بتانا چاہتے تھے، لیکن دادا نے مہلت ہی نہ دی۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر گھر لانے کے لیے اتنے بے قرار تھے کہ فوراً ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر والد بوکھلا گئے۔ جب انکار کیا تو دادا نے آگ کر دینے کی دھمکی دی۔ ابو پھر بھی رام نہ ہوئے۔ ہمارے دادا خوب روئے۔ وہ زندگی میں کبھی بھی نہ روئے تھے، بڑے سے بڑا غم حوصلے سے سہ لیتے تھے۔ اپنی ماں باپ کے وفات پر بھی سنا تھا ان کے آنسو نہ نکلے تھے، حتیٰ کہ چھوٹے بھائی کو کسی دشمن نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تب بھی نہ روئے، مگر شاید اب وہ اپنے رشتوں کو کھو کر تھک گئے تھے اور اپنی بہن سے ناطہ ختم ہو جانے کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ابو نے دیکھا کہ منگیتر سے شادی نہیں کرتا تو باپ مرتا ہے۔ انہوں نے چپ سادھ لی، لیکن اپنے والدین کو صاف بتا دیا کہ یہ شادی آپ لوگوں کی مرضی سے ہو رہی ہے تو دوسری شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ 1 نہیں 10 کر لینا، لیکن زہرا سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے اور میری بھانجی، اس کو بیاہ کر میرے آنگن میں ہی لانا ہوگا۔ بعد میں تم جو مرضی چاہے کرنا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرے دادا نے ان کو جواب دیا۔ یوں میری والدہ زہرا بی بی کی شادی صفدر یعنی میرے والد صاحب سے ہو گئی۔ ابو اور امی کی زندگی کا میں پہلا اور آخری تحفہ تھی۔ در حقیقت میں تو اپنی دادی اور دادا کی خوشیوں کا پھول تھی۔ والد صاحب نے دادا کی خوشی پوری کرنے کے لیے میری ماں سے شادی کی تھی۔ 1 سال ساتھ رہے اور پھر شہر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے نغمانہ سے دوسری شادی کی، جس کے ساتھ انہوں نے پہلے ہی وعدے کر رکھے تھے۔ نغمانہ کے والدین نے اس شرط پر بیٹی کا رشتہ دیا کہ شادی کے بعد یہیں رہنا ہوگا، پہلی بیوی کے پاس گاؤں نہیں جا سکو گے۔ ابو نے ان کی یہ شرط منظور کر لی۔ دوسری شادی کر کے وہ شہر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ امی اور میں دادا کے گھر رہتے تھے۔ اب وہی ہمارے سرپرست تھے اور ہماری دیکھ بھال، پرورش سبھی کچھ ان کی ذمہ داری تھی۔ اپنے باپ کی طرح تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے بھی وراثت میں ملا تھا۔ دادا نے گاؤں کے اسکول میں داخل کرا دیا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔
چھٹی جماعت میں آئی تو کافی شعور آ گیا۔ اب احساس ہونے لگا کہ میرے والد نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ جب اس بارے میں سوچتی تو دکھی ہو جاتی۔ بے شک دادا بہت محبت کرتے تھے، کسی شے کی کمی نہ تھی، لیکن جب دوسرے بچے اپنے والد کا ذکر کرتے تو میں رنجیدہ ہو جاتی۔ زندگی میں خاصی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی کاش دادا نے ابو کو اس شادی پر مجبور نہ کیا ہوتا، تو آج میری ماں بھی اس طرح کی زندگی نہ گزار رہی ہوتی اور میں بھی شاید کہیں اور ہوتی۔ ہماری کلاس میں محسن نامی ایک لڑکا پڑھتا تھا۔ وہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا تھا اور پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اکثر اول آتا۔ مجھے اس سے حسد ہوتا اور میں کوشش کرتی کہ میں اول نمبر آ کر اس کو شکست دے دوں، اسی لیے دن رات پڑھائی میں ایک کر دیتی تھی۔ محسن شاید مجھے پسند کرتا تھا، اسی لیے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر میں بے رخی اختیار کر لیتی۔ وہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا صحیح، لیکن مجھے ان باتوں کی کب پرواہ تھی؟ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ تعلیم میرا شوق تھا اور علم میری محبت، اور کتابیں ہی میرا سرمایہ تھی۔ مجھے صرف کتابوں سے پیار تھا۔ ایک بار ابو آئے، ان دنوں دادی بیمار تھی، ان کی عیادت کرنے آئے تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا، پیار کیا، تعلیم کے بارے میں بھی پوچھا۔ جب دادا نے بتایا کہ یہ بہترین طالبہ ہے، کلاس میں دوسرے نمبر پر آتی ہے اور وظیفہ بھی ملتا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ مجھ سے سوال کیا کہ تم اول پوزیشن پر کیوں نہیں آتی ہو، ہمیشہ دوسرے نمبر پر کیوں آتی ہو؟ میں نے جواب دیا، ایک تو محسن ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ابو اس کے پاس ہی رہتے ہیں، جبکہ میرے والد میرے پاس نہیں رہتے، اسی وجہ سے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ والد صاحب کو میری یہ بات دل پر لگی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اب وہ ہر ماہ 2 دن کے لیے ضرور ہمارے پاس گاؤں آیا کریں گے۔ یہ ایک بے انتہا خوشی کی نوید تھی۔ شاید امی کے لیے نہ ہو، لیکن میرے لیے تھی۔ والد کے اس وعدے کے بعد میں نے دن رات ایک کر دیے، خوب پڑھائی کی۔ سچ ہے، اعتماد بڑی چیز ہے۔ اس بار جب 7ویں کا رزلٹ آیا تو میں اول نمبر پر تھی اور محسن دوسرے نمبر پر۔ میں نے محسن کو ہرا دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں سمجھ رہی تھی وہ مجھ سے حسد کرے گا، لیکن وہ تو بہت خوش ہو رہا تھا، مجھ کو مبارکباد بھی دی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دل کا اچھا انسان ہے۔ میں خوامخواہ ہی اس کو دیکھ کر بے رخی سے منہ پھیر لیا کرتی ہوں۔ میں نے کبھی اس کی کامیابی پر اس کو مبارکباد نہ دی تھی۔ 8ویں میں بورڈ کے امتحان ہوتے تھے۔ میری ضلع بھر میں اول پوزیشن آئی، لیکن ساتھ ہی یہ بری خبر تھی کہ دادا نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا۔ وجہ یہ تھی کہ اب میں بڑی ہو گئی تھی اور لڑکوں کے ساتھ پڑھنا بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ والد چاہتے تو اپنے ساتھ شہر لے جا سکتے تھے، جہاں ان کا اپنا گھر تھا۔ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لیکن سوتیلی ماں کے باعث وہ اپنے پاس رکھنے سے قاصر تھے۔ میں نے کبھی سوتیلی ماں کی صورت نہ دیکھی تھی۔ یہ بھی علم نہ تھا کہ اس سے والد صاحب کی کوئی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ دادا سے بہت التجا کی آگے پڑھنے دیں۔ انہوں نے جواب دیا، اگر تمہارے اسکول میں کچھ لڑکیاں 9ویں جماعت میں داخلہ لے لیتی ہیں تو پھر میں اجازت دے دوں گا۔ لیکن سبھی لڑکیاں ہی 8ویں کے بعد گھر بیٹھ گئیں۔ لڑکیوں کی گاؤں میں لڑکوں کے اسکول میں آگے پڑھنے کی روایت نہ تھی۔ میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے پڑھنے سے عشق تھا۔ یہ بات میرے اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر صاحب بھی جانتے تھے۔ وہ سب چاہتے تھے یہ لائق بچی ہے، اس کو مزید تعلیم حاصل کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ ان دنوں الیکشن زوروں پر تھے۔ دادا علاقے کے معزز لوگوں کے ہمراہ سرکردہ شخصیات کے پاس گئے اور درخواست دی کہ لڑکیوں کے لیے میٹرک تک علیحدہ اسکول بنایا جائے۔ درخواست قبول کر لی گئی، مگر اس عنایت کے لیے سیاستدانوں کو ابھی بہت وقت درکار تھا۔ میرا معاملہ درمیان میں ہی رہ گیا۔ گاؤں کے لوگ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو پتہ چلا کہ میں پڑھنے کی خاطر ہلکان ہو رہی ہوں، تو انہوں نے دادا ابو کو بلوا بھیجا۔ انہوں نے ان سے بات کی کہ اگر آپ اجازت دیں
میں خود گھر آ کر آپ کی پوتی کو میٹرک کا کورس پڑھا دیا کروں گا۔ ہم اس کو بطور پرائیویٹ طالبہ امتحانات کی تیاری کرا دیں گے۔ دادا نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ہیڈ ماسٹر صاحب مجھے گھر پر پڑھانے آنے لگے۔ ٹیوشن پڑھنے کی وجہ سے تعلیمی قابلیت اور بھی نکھر گئی۔ اب کوئی بھی میرا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ میٹرک میں ضلع بھر میں پہلے نمبر پر آئی۔ تمام اساتذہ تعریفیں کر رہے تھے، ہر کوئی میرے گن گا رہا تھا۔ امی خوشی سے پھولے نہ سماتی تھیں، ہر ایک سے کہتی تھی شوہر نے خوشیاں چھین لی، لیکن خدا نے لائق بیٹی دے کر وہ ساری خوشیاں واپس کر دی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گی۔ ماموں شہر میں رہا کرتے تھے، انہی دنوں ملنے آ گئے۔ میرے رزلٹ کے بارے میں سنا تو امی سے وعدہ کیا کہ تم اگر اس کو میرے ساتھ شہر بھیج دو تو میں اسے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دوں گا اور انشاءاللہ ڈاکٹر بناؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ امی ایک نیک اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ جیسی زندگی گزاری تھی۔ جوانی میں بھی خود کو بوڑھوں جیسا سمجھتی تھی کیونکہ ان کا دل مر چکا تھا۔ وہ صرف میرے لیے زندہ تھی۔ ان کی امید اور زندگی کی جوت مجھ سے تھی، لہٰذا مجھے ڈاکٹر بنانا ان کا خواب تھا۔ ماموں نے اپنا وعدہ نبھا دیا، دادا کی اجازت سے شہر لے آئے اور ایک اچھے کالج میں داخلہ کرا دیا۔ محنت سے FSC کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی، تبھی پتہ چلا کہ محسن بھی ہمارے کالج میں ہی پڑھنے آ گیا ہے۔ وہ دوسرے سیکشن میں تھا اور مجھ سے اب بھی بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں حسب سابق منہ پھیر لیتی تھی، جانے کیوں مجھے اس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ ایک روز کینٹین کے پاس اس نے مجھ سے مخاطب ہونا چاہا۔ میں نے بات نہ کی تو اس نے ایک خط میرے بیگ میں ڈال دیا۔ اس حرکت پر اتنا غصہ آیا کہ گھر آ کر میں نے اس کی شکایت ماموں سے کر دی۔ خط بھی ان کو دے دیا۔ میں نے خط کو کھول کر پڑھا تک نہیں تھا۔ ماموں نے مجھ سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ میں نے بتایا ہمارے گاؤں کا ہے، یہ بھی پڑھنے لاہور آیا ہے، مزید امی سے پوچھ لیں۔ اتفاق سے اسی شام امی گاؤں سے آ گئی۔ ماموں نے محسن کے بارے میں پوچھا۔ امی نے بتایا کہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے۔ تب انہوں نے خط امی کو دے کر کہا کہ اس کے والد سے شکایت کرو، یہ ہماری لڑکی کو خط لکھتا ہے اور تنگ کرتا ہے، شاید یہاں اس کالج میں داخلہ لینے کا بھی یہی وجہ ہو۔ میں نے امی کو بتایا کہ وہ اسکول میں بھی خواہ بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں تب بھی اس سے بڑی تنگ تھی۔ امی نے محسن کی شکایت اس کے والد سے نہ کی کیونکہ ماسٹر صاحب کو وہ اپنا محسن سمجھتی تھی، جنہوں نے گھر آ کر مجھے میٹرک کی تیاری کرائی تھی۔ امی جان نے ممانی سے مشورہ کیا، وہ تو جیسے مجھے گھر سے نکالنے کے لیے پہلے ہی تلی بیٹھی تھی۔ میری ماں کو بہت ڈرایا کہ زمانہ خراب ہے، تم نے ناحق گاؤں سے لڑکی کو یہاں بھیج کر ایک بڑا خطرہ مول لے لیا ہے، خدا جانے کل کلاں کچھ مسئلہ ہو جائے، تم بھی بیٹی سے دور رہتی ہو، بہتر ہے اسے واپس گھر ہی لے جاؤ۔ FSC کے سالانہ پرچے ہونے والے تھے اور والدہ مجھے گاؤں لے جانے پر مصر تھی۔ ماموں نے بڑی ہی مشکل سے ان کو سنبھالا، کہا کہ پرچے تو دے لینے دو۔ بمشکل تمام امی نے پیپرز دینے دیے۔ چھٹیاں ہو گئیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ گاؤں جا کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اب تم واپس شہر نہیں جا سکتی اور نہ ہی آگے پڑھو گی۔ ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب ذہن سے نکال دو۔ کل کلاں کچھ حادثہ ہو گیا تو میں رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گی اور تمہارے والد کو کیا جواب دوں گی؟ FSC کا رزلٹ آ گیا۔ میرے نمبر انتہائی اچھے تھے، مجھے بہت آسانی سے میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکتا تھا۔ ان دنوں دادا بیمار تھے، میں نے بہت زور لگایا، ماموں نے بھی سمجھایا، لیکن امی نہ مانی۔ وہ ممانی کی باتوں میں آ چکی تھی، انہوں نے ان کا منفی رویہ محسوس کر لیا تھا۔ بہرحال مجھے دوبارہ شہر نہ جانے دیا گیا اور یوں میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینے سے رہ گئی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو حسرت بن کر دل میں دفن ہو گئی۔ اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، سوچتی تھی کیوں خط ماموں کو دیا، پڑھ کر پھینک دیتی تو اچھا ہوتا، مجھ پر تعلیم کے در ہمیشہ کے لیے بند تو نہ ہوتے۔ میں نے تو ایک اچھی بیٹی کی طرح سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو آ کر ہی اپنا مسئلہ بتایا،
لیکن اس کا الٹا مجھے ہی نقصان ہوا۔ صدمے سے میں بیمار پڑ گئی۔ میں ڈاکٹر بن کر اپنے بے حس باپ اور سوتیلی ماں پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کی بے وفائی نے مجھے کم ہمت نہیں کیا بلکہ حوصلہ دیا اور میں ڈاکٹر بن گئی۔ یہی سوچیں مجھے سلگانے اور جلانے لگی، گھن کی طرح چاٹنے لگی۔ میں گھر میں قید بن جل مچھلی کی طرح تڑپتی۔ جب تصور کرتی کہ میرے کلاس فیلو اب کسی میڈیکل کالج کے طالب علم ہوں گے، روز کالج جاتے ہوں گے، تو آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگتی۔ میرا دکھ کوئی بھی نہ سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنے آپ کو دنیا میں اکیلی ہی محسوس کرتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، روتے سسکتے 2 برس گزر گئے۔ ایک روز کچھ عورتیں ہمارے گھر رشتے کے لیے آئیں۔ دادی کا انتقال ہو گیا تھا اور دادا اتنے بیمار تھے کہ صاحب فراش تھے، ان کو فالج ہو گیا تھا۔ عورتوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا، لیکن مجھے ان سے شدید وحشت محسوس ہوئی۔ یہ لوگ مجھے بالکل بھی اچھے نہ لگے۔ امی گو مگو کیفیت میں تھی، دادا مشورہ دینے کے قابل نہ تھے۔ امی نے ان عورتوں سے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پھر والد کے پاس ملازم کو بھیجا اور خط لکھ کر حالات سے آگہی دی۔ والد نے جواب دیا، تمہاری بیٹی ہے، جو مناسب سمجھو فیصلہ کر لو۔ 1 ماہ بعد وہ لوگ دوبارہ آئے۔ دراصل ان کو ممانی نے بھیجا تھا، یہ ممانی کے واقف کار تھے۔ امی نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو بلوا کر رائے لی۔ وہ دیہات کے سیدھے سادے آدمی تھے۔ وہ ان لوگوں کی شہری گاڑی دیکھ کر مروب ہو گئے۔ امی سے کہا کہ فوراً یہ رشتہ منظور کر لو اور عزت سے بچی کو اس گھر سے رخصت کر دو۔ آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ والدہ بیچاری اکیلی تھی، کیا کرتی؟ میرا رشتہ طے کر دیا۔ بظاہر یہ لوگ صحیح لگے، بہت زیادہ خوشحال اور شہری خوبو سے آراستہ تھے۔ والدہ متاثر ہو گئیں۔ میری ماں بیچاری اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق فیصلہ کر رہی تھی۔ شادی سے 1 ماہ پہلے دادا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پہلے باپ کی شفقت سے محروم تھی، اب دادا کا سایہ بھی چلا گیا۔ ددیالی رشتہ دار شادی میں شریک ہوئے، مگر غیروں کی طرح۔ ساری ذمہ داری امی پر تھی۔ امی اتنی سادہ لو تھی کہ لڑکے کے گھر تک دیکھنے لاہور نہ گئی۔ یہ فریضہ ماموں اور ممانی کے ذمے لگا دیا، اور ممانی وہ تھی جنہوں نے مجھے میڈیکل کالج نہ جانے دیا تھا۔ یہ رشتہ بھی انہوں نے ہی بھیجا تھا۔ انہوں نے اچھی رپورٹ ہی دینا تھی، کیونکہ لڑکے والے ان کے دور پرے کے رشتہ دار تھے۔ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ جنید کوئی اچھا کام نہیں کرتے، بلکہ غلط لوگوں کے ہمراہ غلط دھندے سے روپیہ کماتے ہیں۔ منشیات فروشی کے ساتھ سمگلنگ بھی کرتے تھے، جبکہ امی سے کہا تھا کہ کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ امی نے مجھے شہر بیانے کی چاہ میں یہ رشتہ قبول کر لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں گاؤں کی گھٹن زدہ زندگی سے نکلوں اور بڑے شہر میں جا کر آرام سے زندگی بسر کروں، اسی شہر میں جہاں میرے والد ماجد بھی رہتے تھے۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ جنید کا ایک ایسے گروہ سے تعلق ہے جس کے پیچھے پولیس رہتی ہے۔ شادی کو بمشکل 6 ماہ گزرے تھے کہ ایک دن جنید غائب ہو گئے۔ پتہ چلا کہ پکڑے گئے ہیں۔ ان کے 2 ساتھی پولیس مقابلے میں مارے گئے اور یہ جیل چلے گئے۔ پولیس پر گولی چلانے اور ایک پولیس مین کو مارنے کا الزام تھا۔ یہ ثابت نہ تھا کہ کس کی گولی سے پولیس والا جاں بحق ہوا ہے، لیکن ان پر قتل کا الزام ہی لگا ہوا تھا۔ ان دنوں میں امید سے تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ جیسا بھی ہے میرا خاوند، اچھا یا برا، میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ خدا اسے سزا سے بچا لے، کیونکہ میں خود باپ کے ہوتے یتیمی میں پلی تھی۔ باپ کی شفقت سے محرومی کا دکھ اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اپنے بچے کو اس محرومی اور دکھ سے بچا لینا چاہتی تھی۔ جنید کو بچانے کی میری ساری دعائیں بیکار گئیں۔ جنید کو سزا ہو گئی۔ میری ساس اچھی عورت تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم چاہو تو میکے چلی جاؤ، کب تک اتنا لمبا انتظار کرو گی؟ اور اگر طلاق لینا چاہو تو میں خود جنید سے بات کروں گی اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔
لیکن میں نے میکے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب میں ایک بیٹے روحان کی ماں بھی تھی، اور روحان کے دادا اور دادی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے بھی اپنے دادا اور دادی کی شفقت میں پرورش پائی تھی، اور میں اپنے بیٹے کو ان کی شفقت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز میں بیمار پڑ گئی تو سسر صاحب مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جس ڈاکٹر کو دکھایا وہ محسن تھا۔ محسن نے میری حالت کے پیش نظر ہاسپٹل میں داخل کر لیا، جبکہ مجھے اس سے الرجی محسوس ہوتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ تب ایک دن اس نے کہا، تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ آج سب بتا ہی دو۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے بے رخی برتی، حالانکہ تم مجھے اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اسے جواب دیا، وہ میرا بچپنا تھا، لیکن تم نے خط لکھ کر کس جرم کی سزا دی؟ مجھے کالج سے نکلوایا، تعلیم سے محروم ہو گئی۔ اگر تم وہ خط نہ لکھتے تو آج میں بھی تمہاری ہی طرح ایک ڈاکٹر ہوتی۔ بتاؤ محسن، قصوروار تو تم تھے۔ وہ میری باتیں سن کر گڑبڑا گیا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہا اور بولا، قصوروار نہ تم ہو اور نہ ہی میں۔ اس عمر میں ہم دونوں ہی بچے تھے اور نہ سمجھتے۔ افسوس کہ ہم سے زیادہ کم عقلی کا مظاہرہ ہمارے بڑوں نے کیا۔ ہمیں مار پیٹ لیتے مگر تم پر علم کے دروازے بند نہ کرتے۔ میں نے اس سے کہا، محسن، تم لڑکے تھے اس لیے تم پر تعلیم کے در بند نہ ہوئے، مگر میں لڑکی تھی، تبھی مجھ پر اس نعمت کے در بند کر دیے گئے۔ مجھے دراصل سزا لڑکی ہونے کی ملی۔ واقعی قصور تمہارا ہے نہ میرا۔ قسمت کا ہے کہ خدا نے مجھے لڑکی کے روپ میں پیدا کیا۔ پھر باپ نے دوسری شادی کر کے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، تب دنیا بھی ان کے ساتھ بے رحم ہو جاتی ہے۔ میں زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ بہت دیر خاموش شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں 3 دن تک ہاسپٹل رہی، پھر گھر آ گئی۔ ان 3 دنوں میں محسن دوبارہ میرے پاس نہیں آیا۔ گھر آنے کے کچھ دن بعد امی آئیں اور مجھے ساتھ لے جانے اور جنید سے طلاق لینے کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے امی کو انکار کیا، لیکن وہ زبردستی مجھے اور روحان کو ساتھ لے آئیں۔ میری ساس عقلمند عورت تھی۔ 2 ماہ بعد مجھے طلاق کے کاغذات مل گئے، اور اس طرح میری 6 ماہ کے ساتھ کی شادی 4 سال بعد اختتام پر پہنچ گئی۔ آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، بیٹا روحان اور بیٹی ملیحہ۔ میرے شوہر کا نام محسن ہے۔ جی ہاں، محسن۔ اس دن مجھے ہاسپٹل میں ملنے کے بعد محسن سیدھا اپنے ابو یعنی گاؤں کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ ماسٹر صاحب اس سے بہت ناراض ہوئے کہ تمہاری وجہ سے گاؤں کی ایک لائق بچی ڈاکٹر نہ بن سکی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب امی کے پاس آئے اور امی مجھے لینے شہر آ گئیں۔ امی ممانی کی مرضی پر میری شادی کروانے پر شرمندہ تھیں، اور ظاہر ہے انہیں اپنی بیٹی کی بربادی کا دکھ بھی تھا۔ سنہری موقع سمجھ کر جب ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنی اور محسن کی مرضی امی کو بتائی تو امی خوشی سے کھل اٹھیں، اور اس طرح آخر میری شادی محسن سے ہو گئی، جو ہمیشہ سے مجھے پسند کرتا تھا۔ محسن نے مجھے پھر سے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا، اور اپنی پرسکون اور شادی شدہ زندگی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس دوران ملیحہ بھی پیدا ہوئی۔ ملیحہ کے پیدا ہونے پر محسن بہت خوش تھا، اور مجھے یاد ہے اس نے مسکرا کر کہا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہ رکھوں گا، اور ہماری بیٹی کو وہ ساری آسانیاں حاصل ہوں گی جو ہمارے بیٹے کو ہیں۔ اور اس کی یہ بات سن کر میں طمانینت سے مسکرا دی تھی۔